قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جان نے نئی فلم کون سی بنائی۔ تم قطبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے دیا تھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا، بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے، تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے بار بار، جگہ جگہ کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا لوگوں خبردار لا تسبوا اصحابی، لوگوں میری کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے، ایک غلام ساتھ لیا،
उसको फरमाया मंजिल ब मंजिल नंबर वार सवारी करेंगे, एक मंजिल तू सवारी करेगा मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल में सवारी करूंगा तू पैदल चलेगा। अंदाजा लगाओ जब बैतुल मुक़द्दस करीब आया, फारूक आदम की नीचे चलने की बारी है, गुलाम पे ऊँटनी पे डाकी पे सवारी की बारी है। गुलाम अर्ज करने लगा अमीरुल मोमिनीन शहर करीब आ गया, मंजिल मकसूद करीब आ गई, बैतुल मुक़द्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले ले, आप सवार हो जाएं, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल हैं, आप शहंशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, सारे मुसलमानों के सरदार हैं, आप सवारी पे सवार होकर चले, लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मोमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं, उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे हैं। खबर है गरम आज उनकी आने की, खबर है गरम आज उनकी आने की, अफसोस कि मेरे घर में बूरिया न हुआ। फारूक आज़म का इंतजार है, खलीफतुर रसूल का इंतजार है, नबी के सुसर का इंतजार है। वर्के पलट रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं, तौरात में मौजूद है बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला नीचे नीचे आएगा, उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन कपड़े तब्दील कर लो। फरमाया जिहाद में चला हूं, इस्लाम की अजमत के लिए चला हूं, मुसलमानों को फतह दिलाने के लिए चला हूं, कपड़े बदलने का क्या मतलब, मैं अपनी हालत बदल के आया हूं। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में डाची की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है, तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आज़म के लिबास के पेबंद गिनता है, 12 पेबंद लगे हुए थे। आगे बढ़कर सलाम करता है और पूछता है कि आप मदीने से तशरीफ लाए? फरमाया हाँ मैं हाजिर हुआ हूँ। पूछा आपका नाम? फरमाया मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और ये डाची पे ऊंटनी पे सवार कौन है? फरमाया ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं। तो यहूदियों का मौलवी कहने लगा कम से कम हमारे पास पहुंचते पहुंचते तो आपको सवार हो जाना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे, ये मखलूक क्या कहेगी, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, मुसलमानों का ये बादशाह। फरमाया मैं किसी के कहने की वजह से अपने इंसाफ को नहीं बदल सकता। यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ा,
اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دیں گے۔ اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا، جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا، جب تم نے اس کو گالیاں بکی، جب تم نے اس کو خاصب کہا، جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا، جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا، اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس رہا خیر نہیں۔ سمرقند بخارے کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، بنے ہوئے ناچ گھر بنے ہوئے۔ جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے، خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہودیوں کی بوتلیں پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے۔ رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے، اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں۔ بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا، اب بیت اللہ اور حرم نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے، روزے رسول اللہ کی عظمت نہ رہے۔ آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے، کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا۔ تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، ہائے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خود کو ادا۔ تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے،
تو शिर्क करके खेती मांगता है, शिर्क करके मुकदमे में जीतना चाहता है। फारूक आजम फरमाते हैं अगर तू बकरे की भेंट लेकर पानी चलाता है, अगर तू लड़की की भेंट लेकर रवा दवा होता, खबरदार तेरी कोई जरूरत नहीं। और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, अगर इसके खिलाफ किया खबरदार मैं तुझे सजा दूंगा। फारूक कहता दरिया को सजा दूंगा। खत ले जाकर दरिया की जमीन में दफन कर दिया। 1400 साल गुजर गए, आज तक उस दरिया की जमीन में सूरज का बू नहीं देखा। कितना बड़ा इकराम है सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लोग आए, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला, आग निकल रही है, बस्तियों को जलाती जलाती चल रही है। फरमाया मुझे तो फुर्सत नहीं, ये मेरी चादर ले जाओ, आग के सामने जा करके कर दो और कहो ये फारूक आजम की चादर है। लोगों ने चिल्ला करके आग के सामने चादर कर दी और चिल्ला के कहा खबरदार ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद है, आग लौट कर पहाड़ में चली गई। आग ने इकराम किया, आग ने इकराम किया, दरिया ने इकराम और एहतराम किया। आज मुसलमान कुछ तो दुश्मनी करते हैं और कुछ उनसे चंद टके वसूल करने के लिए फारूक आजम का नाम लेते हुए डरते हैं। फारूक का नाम आएगा फिर 4 पैसे कौन देगा? और मैं कहता हूं 4 पैसे तेरे कब तक चलेंगे? कमतर मरहूम बड़ी अच्छी बात कहता, जदों कासिम होसी का सरूते महबूब हक ताला, जदों कासिम होसी को सरूते महबूब हक ताला, अबू बकर उमर दे हक होसन सागर वडारा दे, मदीने विच पिया बसदा मुहम्मद नाल यारा दे, इवें सजदा फलकती है जिवें चन्नाल तारा दे। फरमाया फारूक आजम के बगैर तुम्हें कौसर का पानी नहीं मिल सकता है। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पे खड़े, जमीन में जलजला आया, जमीन पे कोड़ा मारा, उसको तो ठहर जा, तुझ पे फारूक मौजूद है, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। कोड़ा मारा, जमीन साकित हो गई। फारूक आजम से जमीन लरस गई। 300 मील पर एक सरिया, एक फौज का दस्ता जंग में मसरूफ है, जिहाद में मसरूफ है, कुफ्फार घेरा डाल रहे हैं। फारूक आजम जुमे का खुतबा पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने बतला दिया, यहाँ 300 मील पे खड़े होकर फरमाया खबरदार पीछे से काफिर आ गए, संभल जाओ। यूं लिखा है कि लोगों ने आवाज ऐसी सुनी जैसे हमारे सर पे बोल रहे हैं। हवा ने गुलामी की, जिसकी गुलामी हवा करे, जिसकी गुलामी जमीन करे, जिसकी गुलामी आग करे, जिसकी गुलामी दरिया का पानी करे। आओ आज तुम भी गुलामी करो, फिर मैं देखूं बैतुल मुकद्दस यहूदी कैसे रखते हैं। तुम्हें क्या मालूम है बैतुल मुकद्दस की बेअदबी आज नहीं हुई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद, ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद। कमोबेश 500 अंबिया किराम की कब्रें मौजूद। हाँ, तुम आज यहाँ पत्ते लिए फिरते हो, कब्रों पे कंजरियां नचाने वालों,
اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیٹر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ جھاڑا۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینٹ پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بیدار ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کا آیا جہاں کسی کا پیر آئے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی۔ میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا۔ کالی کمری والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا۔ صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ نہ تم خرچ کرتے ہو، نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے، جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں۔ مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے گئے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے۔ جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا، انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پوچھتا ہوں لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تم نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے
اپنے گھر پہ خرچ کیا. اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا؟ کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے, محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے. اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے, شعر کرتی ہے, میری توہین کرتی ہے, آج میرا دل دکھا. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہر صحابی نے یہ اعلان سنا, بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے, مدینہ منورہ ہو, صحابہ کرام کی جماعت ہو, اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا, فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے, میری توہین کرتی ہے, مجھے تکلیف ہوئی, کون ہے جو اس کو قتل کرے, میں جنت کا وعدہ کرتا. جتنے صحابہ کرام کے تمام نے ارادہ کر لیا میں کروں گا, وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا, وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا, الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں, حملہ میں نہیں کر سکتا, حملہ میں نہیں روک سکتا. تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا, میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے, اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے. آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں, حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے. آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا, بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا, مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا. آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا. اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے, یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے. اور دعا مانگی, عشاء کی نماز پڑھی. بتائیے کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر. پھٹے ہوئے کپڑے تھے, اس کے پرانے کپڑے تھے, اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے, آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے. آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل, آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار. توجہ کرنا, آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا, محتاج پرانے کپڑوں والا, یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے. اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے, میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی, شاید یہ ایمان لے آتے. اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ والے کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے. نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی, یہ میلے کپڑوں والا, پھٹے پرانے کپڑوں والا, یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا, قرآن لے آیا, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور میرے محبوب
نابینے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا، کیوں روگردانی کی، کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی، ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے، تلوار آپ کا تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو۔ نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا۔ وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی یہودی عورت۔ سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو۔ میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو۔ قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبی میں، پھر سجدہ شکر میں رو رہا، الہی میرا کام مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی، میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی۔ نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ، میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ، میں وہ کام کر آیا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو باش بند تاب بینی سر اکبر ما بخن۔ عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی۔ محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے کسے ہے پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ لوگوں، ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔
सहाबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया, और परले कोने में से हाथ पकड़कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, इस जवान का कितना खुशनसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को देख ले, इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाक़त देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे सहाबा ले भाई, हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकालेंगे। ये तो अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीन नहीं, अच्छा रहा रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते हैं। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं, बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा हो, फिर कैसे लोग गाजी बने, कैसे लोग शहादत के प्याले पिए। जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे रहते हैं। आज फलाना है, आज तीजा है, आज फलाना है, आज फलाना, लगे रहो। कोई सूरत ऐसी नहीं जिससे कि कुरान करीम की तबलीग करे। मैं तो इन लोगों से एक सवाल करता हूं, तुम्हारा कुरान से क्या बैर है? तुम लोगों को कुरान क्यों नहीं सुनाते? अल्लाह पाक ने फरमाया फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम। और लोगों आओ जिनको मेरे नाम की वजह से, मेरे दीन की वजह से, जिनको अल्लाह पाक फरमाते मेरी राह में सताया गया, टुकड़े कर दिए गए। सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बीरे मऊना से गिरफ्तार करके लाए, मक्के में कैद कर दिया। मक्के के सरदारों ने फांसी का हुक्म सादिर कर दिया, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। कई दिन हो गए सहाबी भूखा है, प्यासा है, कोठड़ी में बंद कर रखा है। अल्लाहु अकबर। वो काफिरा औरत कहती है जिसने अपने मकान में बंद कर रखा था हजरत खुब्बाब इब्न आरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि मैं एक दिन रोशनदान में से झांक कर देखने लगी कि हमने इसको कई दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है, इसका हाल क्या है। मक्के की काफिरा औरत कहती है जब मैंने रोशनदान में से झांक कर देखा तो मौसम उस जमाने में नहीं थी, खुब्बाब अंगूरों का अंगूर खा रहा था। नबी का सहाबी मक्के वालों की कैद में उन्होंने खाना बंद कर दिया, उन्होंने पानी बंद कर दिया, और ये अंगूर खा रहा है। मक्के की काफिरा औरत कहती है मैंने पूछा ये अंगूर कहां से ला? मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। मक्के वालों तुमने मेरा खाना बंद किया, अर्श वाले ने मुझे खिला दिया। सहाबी को जिस वक्त मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, मक्के के सरदारों ने पूछा
सरदारों ने पूछा कि अगर तू एक बात हमारी मान ले, हम तुझे छोड़ देंगे। कि अपनी जुबान से यूं कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को लाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फांसी चढ़ा दो। मेरी जगह मेरे नबी को लाकर सजा दे दो, अगर तू जुबान से यूं कह दे हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बात थी कि हुजूर उनके कब्जे में नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मदीने पाक में है, इनके इख्तियार में नहीं, इनके कब्जे में नहीं, इनके काबू में नहीं। सहाबी जानता था कि हुजूर इनके हाथ आ ही नहीं सकते जान छुड़ाने के लिए। अगर वो ये लफ्ज कह देता तो क्या बात थी। मिसाल के तौर पर यूं समझो, अगर हमारा आदमी कोई हिंदुस्तान में फंस जाए और काफिर उसे पकड़ ले और वो ये कह दे कि हम तुझे छोड़ देंगे, तो जुबान से सिर्फ इतना कहो कि मेरी जगह हमारे सदर ज़ियाउल हक को ला के फांसी चढ़ा दो, तू जुबान से कह दे बस। तो बताओ यूं कहने में क्या हरज है। उसे पता तो है कि हमारा सदर इनके इख्तियार में तो है नहीं, इनका इख्तियार ही नहीं, इनकी वहां हुकूमत ही नहीं, इनकी वहां सरदारी नहीं, इनका वहां चौधराट ही नहीं चलता। जान बचाने के लिए इतनी बात कहने में क्या हर्ज था। मगर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उस जालिमों जुबान बंद करो और कमीनों भौंको मत। मेरी जान का तुम कीमा बना सकते हो, मगर मैं हरगिज़ ये बात गवारा करने को तैयार नहीं। मेरे आका के कदम मुबारक में कोई कांटा चुभे, मैं ये गवारा नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जो चाहो करो, मेरे आका का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना मैं अपनी जुबान से ऐसी बात कहने को तैयार। मक्के के काफिर आके कहने लगे, कोई तेरी आखिरी आरज़ू हो, कोई तेरी तमन्ना हो, कोई पैगाम किसी को देना हो। साहबी कहने लगा, सिर्फ एक आरज़ू और सिर्फ एक हसरत, सिर्फ एक तमन्ना, मुझे आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अदा करने दो। हाँ, तुम तो जवानी में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो मजदूरी करने में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो खाली बैठे हुए नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो कंजरियों के गीत सुनते हुए टेप पर बैठे सारा दिन बर्बाद कर देते हो, नमाज नहीं पढ़ते। औरतें गप्पे मारती रहेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, खाएंगी अच्छा, पहनेंगी अच्छा, नमाज पढ़ते हुए नाग लड़ता, नमाज नहीं पढ़नी। सहाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहने लगा, आखिरी वक्त में मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो। इजाजत देगी मक्के वालों ने। सहाबी ने वुज़ू किया, 2 रकात नमाज अदा की और दुआ मांगी, इलाही मैं सूली पे चढ़ने वाला हूं, मैं फांसी लगने वाला हूं। अपने आप को खिताब करके खुबाब कहता है, और मेरी जान ईमान और इस्लाम के लिए सूली चढ़ जा, और मेरे चमड़े तू ढड़ जा, और मेरे लहू तू बह जा, और मेरी चर्बी तू खुश्क हो जा, और ऐ मेरी रूह तू जाकर काली कमली वाले से मेरा आखिरी सलाम कह दे, मेरा आखिरी सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दे। इधर मक्के वालों ने हजरत खुब्बाब को फांसी चढ़ाया, खुब्बाब को, और उधर जिब्रील ने हुजूर की खिदमत में खुब्बाब का सलाम पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ओ मदीने वालों, मेरे खुब्बाब को मक्के वालों ने फांसी चढ़ाया। साहबे किराम ने पूछा, आपको कैसे पता चला? फरमाया, जिब्रील उसका सलाम लेकर आओ। आखिरी सलाम फांसी चढ़ते वक्त, सूली चढ़ते वक्त सहाबी ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया।
آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں. یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیا ہی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں. ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں. بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی. آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے. ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے. یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام. آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں. یہ مکر کرتے ہیں. نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلیوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ. خدا بند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے لیے میں نے بنائے. تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا. آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو. زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر سکتی. فرمایا لا یزنی زان ہوا مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے. لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدامالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہو. ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتا. کیا کھیل بن گیا. اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے. مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے. ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے. ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. قرآن نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے.
ناشتے میں لطف آیا, کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا, کئی نہیں کائے میں لطف آیا. غزلیں گاتے ہیں مسجد میں, ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے. اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کی چوری نہ کرو, خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو, لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ. اللہ پاک کہتا بہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. سبحان اللہ. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, توجہ کرنا, حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی, میرے تیرے نبی کی, فرمایا جس گھر میں, جس دکان میں, جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے. قرآن چھوڑ دیا. صبح اٹھتی قوالی شریف, قوالی شریف, قرآن لڑتا ہے, کاٹتا ہے قرآن, قرآن پڑھتی پھانسی لگتی ہے. ایک لفظ الف لام میم 3 لفظ ہیں, میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی. 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں. گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی, 300 درجے بلند ہو گئے, 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم اتنا لفظ کہنے کا. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, جو آدمی صبح صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, عورت ہو یا مرد, سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے, شر سے, فتنے سے, نقصان سے, مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ دار میں بن جاتا ہوں. سارا دن کا ذمہ دار میں بن جاتا ہوں. یہ سورۃ یاسین تو نہیں پڑھتے, نہ سیکھتے ہیں, نہ سکھاتے ہیں, نہ عورتیں سیکھتی ہیں, نہ مرد سیکھتے ہیں, نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں, نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں, اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, فرمایا سورۃ یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورۃ یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات. تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا؟ رحمت اس میں, برکت اس میں, سعادت اس میں, سکون اس میں, راحت اس میں, ایمان اس میں, جنت اس میں, خدا کی رضا اس میں, نبی کی غلامی اس میں, سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے؟ تلاوت کیا کرو صبح شام اٹھ کر, اپنے بچوں کو کراؤ, خود کرو, گھروں میں عورتیں تلاوت کریں, انشاءاللہ بیماریاں چلی جائیں گی, گھر کے تنازع نکل جائیں گے, جھگڑے نکل جائیں گے, رحمت ہی رحمت ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.